السلام علیکم، اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تم برباد ہو جاؤ. السلام علیکم اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے. کہ سلام کیسے کریں گے، سلام کرنے کی فضیلت کیا ہے، سلام کس کو کرنا چاہیے، اور وہ کون سے ایسے الفاظ ہیں جن سے سلام کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالیٰ آج بیان کر دوں گا جو کتاب میں نہیں بھی ہے. سب سے پہلے ہم سلام کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں. یہ سلام یہ مسلمانوں کا یہ حق ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر یہ سلام کا حق ہے، اور اس کا جواب دینا بھی اس پر حق ہے اس کا. ٹھیک ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ سلام کو عام کرو تاکہ مسلمانوں میں محبت پیدا ہو، اور سلام کے ذریعے مسلمانوں میں کیا ہوتے ہیں، محبت پیدا ہوتے ہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ کوئی بندہ اس وقت تک کہ مومن کامل ہو نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنے مومن بھائی سے محبت نہ کر لیں. صحابہ نے عرض کیا رسول کے سلام محبت کیسے ہوگی؟ کہا کہ زیادہ سلام کرو. کیا کرو؟ زیادہ سلام کرو. کہا کہ زیادہ سلام کرو گے تو محبت بڑھے گی، ہے نا. آج حالات کے پیش نظر آپ دیکھ لیجئے کہ سلام میں بھی بھید بھاؤ ہے. جیسے امیر جو ہے غریب کا سلام نہیں کرتا ہے، کوئی بڑا انسان ہو تو چھوٹا کو سلام نہیں کرے گا، جبکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، کہا کہ سلام ہر بندے کو کرو جسے تم جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. بس یہ جانو کہ یہ بندہ مسلمان ہے تو کیا کرو، تم سلام کرو، حالانکہ آپ کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہو. اور یاد رکھیے گا سلام ایک ایسی چیز ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کوئی بندہ سلام کرتا ہے نا تو کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں کہا کہ 30 نیکیاں ملتی ہیں. اچھا، سلام کرنے کی فضیلت آپ ایک بھی دیکھ لیں. اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے. آنے کے بعد اس نے کہا السلام علیکم. حضور نے فرمایا، کہا وعلیکم السلام، اور فرمایا 10. وہ بیٹھ گئے. دوسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضور نے فرمایا، کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضور نے فرمایا 20. وہ بھی بیٹھ گئے. تیسرے صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور نے فرمایا 30. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ السلام یہ 10 20 30 کیا ہے؟ یہ پہلے آئے آپ نے کہا 10، دوسرے آئے آپ نے کہا 20، تیسرے آپ نے کہا 30. کہا کہ سنو، جو پہلا صحابی آیا نا اس نے کہا صرف السلام علیکم، شارٹ سلام کیا، تو کیا ہوا؟ کہا کہ وہی اسی طریقے سے ہم نے جواب دیا، کہا وعلیکم السلام. کتنا ملا اس کو؟ 10 نیکیاں ملی. کہ دوسرا جو آیا تھوڑا اور بڑھا کے سلام کیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کہا کہ اس کو کتنا ملا؟ 20. اور کہا کہ جو تیسرا آیا اس نے پورا سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اس کے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں ملی؟ 30 نیکیاں ملی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ شارٹ مارتے ہیں. شارٹ سمجھ لیں، شارٹ نہیں مارنا چاہیے، پورا سلام کیجئے. اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 10 بندوں سے اگر آپ نے سلام کر لیا پورے سلام کے ساتھ، کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 300 نیکیاں ہو گئی. سمجھ لیجئے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ پہلے لوگ جو ہیں مارکیٹ جایا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے، اور جا کر کے وہاں کچھ لینا دینا نہیں ہوتا تھا، سمجھ رہے، کچھ سامان بھی خریدا نہیں ہوتا تھا. ان سے پوچھا جاتا کہ آپ کیوں جاتے ہیں مارکیٹ؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے جاتے تھے تاکہ مومن بھائی سے ملاقات ہو، زیادہ مسلمانوں سے ملاقات ہو، زیادہ سلام کرنے کا موقع ملے گا، زیادہ ثواب ملے گا. بتائیے اتنا اچھا مطلب یہ کہ کانسیپٹ اور اتنی اچھی نیت. آج ہم لوگ مارکیٹ کس لیے جاتے ہیں؟ وہ تو سب کی نیت پتا ہے کہ کس لیے جاتے ہیں. سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سلام کرتا ہے گویا اپنے جان و مال، سمجھ رہے، عزت و آبرو، ہر چیز اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور وہ بھی بندہ کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام. بھائی تو نے اگر جان و مال عزت و آبرو ہمارے حوالے کیا نا تو وعلیکم السلام، ہم بھی تیرے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا نا، تو اسے سزائے موت دی گئی. سمجھ رہے، سزائے موت دی گئی. تو اس سے آخری خواہش پوچھی گئی کہ آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ تو کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے بادشاہ سے ملاقات کر لو. بادشاہ کے دربار میں آیا تو کہا کہ السلام علیکم. بادشاہ کو کہا، بادشاہ بھی مسلمان تھا، کہا وعلیکم السلام. کہا کہ جلادوں نے کہا کہ اب ہو گیا؟ بولا ہاں ہو گیا، لے چلو. کہا کہ اب کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا کہ پھانسی دینے کے لیے.
کہا کہ نہیں تم پھانسی نہیں دے سکتے ہو. کہا کیوں؟ کہا کہ بادشاہ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے. بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں کب کہا کہ جان و مال کی حفاظت کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ کوئی بندہ اگر سلام کرتا ہے اس کا جواب دیتا ہے گویا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے جان و مال کی حفاظت وہ بندہ کرے گا. آپ نے وعلیکم السلام کہہ کر کے ہمارے جان کی حفاظت کی ہے. بادشاہ خوش ہو گیا, کہا کہ اس کو چھوڑ دو. آج سلام کرنے والا بندہ ہی کیا کرتا ہے, وہ پیٹ میں چھری بھونکتا ہے. پتہ کہ نہیں, اوپر سے رام رام نیچے سے کسیا والا کام بولتے کہ نہیں. ہاں, اسی لیے سلام جو ہے یہ بہترین چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ سلام جو ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر 6 حق ہے. کتنے حق ہے؟ 6 حق. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے اور وہ 6 حق ہے. اس 6 حق کو کرنا نہایت ہی ضروری ہے. ہم لوگ اس کو ترک کر دیتے ہیں. اس میں سے پہلا حق کیا ہے؟ کہا کہ جب کوئی مسلمان بندہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت ہو جائے. 6 حق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ جب کوئی بندہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت ہو جائے, یعنی کہ اس کے پرسان حال کے لیے جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے نا. اگر آپ جائیے گا تو یقین مانیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ گویا وہ بندہ جو ہے, یقین مانیے کہ ایک بندے کو جب دل خوش کرتا ہے نا تو رب تعالیٰ اسے خوش ہو کرتا ہے. لیکن آج ہم بیمار کے یہاں نہیں جاتے ہیں, جب جنازہ ہو جاتا ہے تب جائیں گے اس کے یہاں اور خوب روئیں گے. نہیں, پہلے جائیے, ان کا حال پوچھیے. دوسرا یہ ہے فرمایا جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر ہوئیے. یہ مسلمان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا یہ حق ہے. اور جب کہا کہ جب وہ بلائے تو حاضر ہو, جب کسی کام کے لیے بلائے تو حاضر آئے, اجابت کے لیے جائے, ان کے پاس جائے, پوچھے کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھا یہ کہ جب وہ ملے تو سلام کرے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا یہ حق ہے. چوتھا کیا ہے؟ سلام کرے. جب وہ ملے تو کیا کرے؟ سلام کرے. ٹھیک ہے, یہ حق ہے. اور پانچواں یہ ہے کہ جب چھینک آئے تو اس کا جواب دے. وہ جواب دیتے ہیں چھینک کا؟ بہت کم لوگ جواب دیتے ہیں. اس مسئلے کو جانتے ہی نہیں لوگ ہیں. چھینک کا جواب بہت کم لوگ دیتے ہیں. فرمایا کہ چھینک کا جواب کیا دیا جائے گا؟ یہ رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے, یہ جواب دیا جائے گا. اور چھینکنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ کہے گا, اللہ کی تعریف کرے گا. اور چھٹا یہ ہے کہ جب سامنے بیٹھے, ٹھیک ہے, تو اس کے پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے. یہ اس کا حق ہے. کہا کہ جب سامنے ہو یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے. آج سب سے بڑی بلا جو ہے نا ہمارے اندر یہی ہے کہ جب تک آپ گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تب تک آپ کی تعریف ہو رہی, جیسے آپ اٹھ کے گئے آپ کی برائی چالو ہو گئی. اتنا بڑا بخلادی کر رہا تھا, نہیں جانتے اس کو ہمیں, اتنا لمبا لمبا پھینک رہا تھا, ہے نا. ارے بھیا اس کے منہ پہ کہو نا تم جو کہنا ہے اس کو. لیکن پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ منافق اس کو بولتے ہیں جو آپ سے اوپر سے محبت کرنے کا جو ہے ڈھونگ رچاتے ہیں اور نیچے سے کیا کرتے ہیں, وہ اندر سے آپ سے نفرت کرتے ہیں. حضور کے زمانے میں منافقین پائے جاتے تھے. حضور سے لوگ کہتے تھے کہ حضور آپ کی طرف ہم ہیں. ابو جہل کی طرف جاتے کرتے نہیں, وہ تو مذاق کر رہے تھے, ہم آپ کی طرف. سمجھ, اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ منافق بولا جاتا ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ وہ پیٹھ پیچھے کسی بندے کی برائی نہ کرے, بیمار کی عیادت کرے, سلام کا جواب دے, چھینک آئے تو اس کا جواب دے, جنازہ اگر تیار ہو تو جنازہ میں جائے بندے کی. ٹھیک ہے, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے, یہ حق ہے. تو اس میں جو آیا ہے بتانے کا مقصد ہے کہ سلام کا جواب دینا, سلام کرنا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا ہے, یہ حق ہے. اچھا, سلام کا جو ہے وہ سلام کیسے کیا جائے؟ سلام عام طور پر لوگ سلام کیسے کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بہترین سلام کرنے کا طریقہ ہے. لیکن کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم. اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تم برباد ہو جاؤ. السلام علیکم اس کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے. السلام علیکم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم ہلاک ہو جاؤ. سمجھے؟ السلام علیکم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم خوشی کے لیے ترسو. ہم لوگ ایسی سلام کرتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم. گاؤں دیہات میں بڑھیا یہ جو عورتیں ہوتی ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم حافظ جی, ہے نا, السلام علیکم, السلام علیکم. یہ کوئی سلام نہیں ہے. آج تک مسلمان نے سلام کرنے کا طریقہ ہی نہیں سیکھ پایا ہے کہ سلام کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. سلام کرنے کا صحیح طریقہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
تم پر سلامتی ہو اور رحمت اللہ اللہ کی رحمتیں ہو اور برکات ہو اور اس کی برکتیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے معنی بتایا ہم نے آپ کو سلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم اور سلام علیکم کا کہ تم برباد ہو موت تم پر آئے تم ہلاک ہو جاؤ تم خوشی کو ترسو, یہ اس کا معنی ہوتے ہیں. ہم لوگ آج اسی لیے برباد ہے جی چونکہ ایک دوسرے کے سلامتی کی دعا نہیں دے رہے ہیں. سلام علیکم تم برباد ہو جاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے یہودی عورتیں جو ہیں ایسے سلام کرتی تھی السلام علیکم. حضور کی بارگاہ میں انہوں نے شکایت کیا رسول کا سلام وہ ایسے جواب سلام کرتی ہیں. وہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہا کہ عائشہ تم بھی علیکم کہہ دیا کرو. کیا کہہ دیا کرو؟ جو جس نیت سے سلام کرے گا اس کو پہنچ جائے گا. وہ اگر وہ کہے کہ بھائی سلام تم پر موت ہے علیکم تم پر بھی, علیکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم پر بھی, یعنی کہ تم اگر ہم کو بربادی کی دعا دے رہے ہو تو علیکم تم پر بھی. بات سمجھ میں آئی؟ اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم آپ کو سلام کر دے, دیکھا نا بہت سارے غیر مسلم آپ کو سلام کر دیتے ہیں, مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے وہ سیکھ جاتے ہیں سلام کرنے کا طریقہ. ان کو کیا دیا جائے؟ علیکم کہا جائے گا. کیا کہا جائے گا؟ علیکم کہا جائے گا. اچھا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں. دیکھا آپ لوگوں نے ہاتھ کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے. تو یہ ہاتھ کے اشارے سے اور سر کے اشارے سے سلام کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ اور میرے حضور نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس قوم سے متشابہت اختیار کرتا فہو منہم وہ اسی میں سے ہے. جو یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے گا فہو منہم اسی میں سے ہے. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے کہیں. کیا سے کہیں گے؟ زبان سے السلام علیکم. اب یہ گاڑی پہ چل رہے ہیں ایسے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے. اس سلام کا جواب دینا واجب ہے جس سلام کے الفاظ آپ کے کانوں تک پہنچے, ایسے سلام کا جواب دینا پر واجب ہے. اور کوئی بندہ دھیرے سے تو جواب آپ پر واجب نہیں ہے کیونکہ آپ نے سنا ہی نہیں. جو سلام آپ نے نہیں سنا اس کا سلام کا جواب دینا آپ پر واجب نہیں ہے. سننا نہ شرط ہے جی, جب تو سنیں گے نہیں. اور کن الفاظ سے اس نے سلام کیا ہے, سلام علیکم کہا ہے کہ سلام علیکم کہا ہے, پہلے ہم کو غور تو کریں گے نا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت, اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جو بندہ اگر غلط سلام کرے ان کو کہیں کہ نہیں ایسے سلام نہیں کیا جائے گا, ایسے سلام کیا جائے گا. ہاتھ کے اشارے سے نہیں بلکہ زبان سے سلام کیا جائے گا. بندہ 5 کلو کا سر ہلا دے رہا ہے لیکن 50 گرام کا زبان نہیں ہلا پا رہا ہے. سر ہوتا ہے کہ نہیں؟ گاؤں دیہات میں اگر یہ سب بتا دیجیے گا تو ارے یار مولانا ہے نیا نیا فتوا نکالا. نہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کریمہ ہے. تبلیغ کرتے رہے, ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ جو باتیں ہیں اس کو کیا کریں, ہم حقیقت سے کیا کریں, روشناس کریں. یہ ہمارا مذہب نہ ہے. آج اسی لیے جو ہے ہمارے بچے ان طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں. آج بچے گڈ مارننگ گڈ آفٹر نون گڈ نائٹ کہنا سیکھ گئے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ وہ جانتے نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے پہلے سلام کرتے تھے اب سلام بھی نہیں کرتے کیونکہ سلام بڑوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں نا کرتے ہوئے. بڑے سلام نہیں کر رہے ہیں نا, گھر میں جا رہے ہیں. جبکہ سلام جو ہے کہا گیا ہے کہ آپ اگر دیوار سے پردہ کر گئے ہے نا, دیوار کے پیچھے چلے گئے یا کہیں تھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے پھر آئے تو پھر کیا کیجئے, سلام کیجئے. یہاں تک کہ کوئی بندہ سلام کے بعد اگر مصافحہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کہا کہ مصافحہ کرنے کی فضیلت اتنی ہے کہ جب کوئی دوسرا بندہ مصافحہ کرتا ہے ایک بندے سے تو کہا کہ ایک دوسرے کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے ایک دوسرے کی بخشش ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک دوسرے کی کیا ہوتی ہے؟ بخشش. دونوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. یغفر اللہ لنا ولکم, کہتے ہیں نا کہ اے اللہ اس کے گناہ کو بھی بخش دیا اور لنا ولکم ہمارے گناہ کو بھی بخش دیا. سمجھیے گا تب نا کہ اسلام کیا ہے. ہر قدم پہ ہمیں بخشش کی ضمانت دی جا رہی ہے لیکن ہم لوگ ان سب چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. سر اب جو ہے کون کس کو سلام کرے گا؟ فرمایا گیا ہے کہ جو راستہ پر بیٹھا ہے نا وہ چلنے والا اس کو سلام کرے گا, اور جو سوار ہے جو گاڑی پر سوار ہو کے جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا, چلنے والوں کو کیا کرے گا, پیدل چلنے والوں کو سلام کرے گا. بڑی جماعت کو چھوٹی جماعت سلام کرے گا. بڑی جماعت کو کیا کرے گا, چھوٹی جماعت سلام کرے گا. چونکہ سلام جو ہے ہاں یہاں پہ دیکھیں فرمایا جو شخص ہمارے غیر کے ساتھ تشبیہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ تشبیہ نہ کرو. یہودیوں کا سلام انگلیوں کے اشارے سے ہے اور نصارہ کا سلام ہتھیلیوں کے اشارے سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہودیوں کا سلام جو ہے
किससे है? उंगलियों से है, ऐसे। और नसारा का सलाम जो है हथेलियों से है ना, ऐसे। और यहूदी ऐसे, ऐसा नहीं करना है। सलाम की नियत क्या होनी चाहिए? सलाम की नियत यही होनी चाहिए कि आपकी इज्जत और आबरू हमारे हवाले है। और एक मुसलमान का रिश्ता तो यहीं तक रहता है, जब तक बंदा जिंदा रहता है ना तब तक हम सलामती की दुआ देते हैं, और जब बंदा इंतकाल कर जाता है ना तब भी हमारा रिश्ता नहीं टूटता है। हम कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या अहल कब्र, कहते कि नहीं कि तुम पर सलामती हो ए अहले कब्र वाले। समझ रहे हैं कि भाई मुसलमान जब तक जिंदा था एक दूसरे से मिलता था तब भी सलामती की दुआ देते थे, जब वो कब्र में चला गया फिर भी सलामती की दुआ दे रहे हैं। ये रिश्ता हमारा है। सलाम इतनी इंपोर्टेंट है इसलिए कि मरने के बाद भी ये क्या सलाम किया जाएगा, है ना। और फरमाया, ये तो हम आपको तबीदन बात बता दे रहे हैं, और ये जो बहुत सारी इसमें चीजें हैं। तो सलाम जो है अगर कोई बंदा पहुंचाए आपको, कहते हैं ना कि सलाम मेरा पहुंचा देना, तो सलाम मेरा कह देना आप किसी को, अच्छा आपने अम्मी को सलाम कर देना, तो जब आपने वो कह दिया पहुंचाऊंगा तो आप पर पहुंचाना वाजिब है। समझ रहे हैं आप? सलाम करना यकीनन ये सुन्नत है, लेकिन जवाब देना ये वाजिब है। अगर आप नहीं देंगे सलाम जो है, एक और मसला समझ लीजिए कि 2, 4, 5 ऐसी जगह हैं जहां सलाम नहीं किया जाएगा। तो कौन सी जगह है जहां पे सलाम नहीं किया जाएगा? हम लोग अनठिकानी जगह पे सलाम कर देते हैं जहां भी नहीं सलाम करनी चाहिए। फरमाया गया है, कहा कि सलाम जो है उस जगह सलाम इसलिए कि मुलाकात करने को जो शख्स आए वो सलाम करे, जायर और मुलाकात करने वालों की तहियत है। लिहाजा जो शख्स मस्जिद में आया है और हाजिरीन मस्जिद तिलावत कुरान और तस्बीह दुरूद वगैरह में मशगूल हो और इंतजार नमाज में बैठे हो तो सलाम ना करें। क्या समझे? अगर मस्जिद में आप हैं और आप मशगूल हैं किस चीज में, जिक्र अस्कार में मशगूल है, नमाज में मशगूल है, तो वहां पे किसी को सलाम करने की इजाजत नहीं है। अब बहुत सारे लोग जाते हैं तो मस्जिद में क्या करते हैं, पहले सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम जोर से करते हैं। नहीं, मस्जिद में सलाम नहीं करना है। अगर कोई बंदा हालत नमाज में हो और अनजाने में भी कह देगा, वो अमदन कह देगा वो वालेकुम अस्सलाम, फिर उसको याद है अब तो नमाज में थे, तो उसकी नमाज क्या हो जाएगी? फासिद हो जाएगी, टूट जाएगी उसकी नमाज। क्या समझा? इसीलिए जो है वहां पे सलाम, जब अजान हो रहे हो तो उस वक्त सलाम नहीं किया जाएगा। जब कोई बंदा कुरान पढ़ रहा हो वहां पे सलाम नहीं किया जाएगा। जब आपस में बंदे बात कर रहे हो तो वहां पे सलाम नहीं किया जाएगा, ठीक है। हाँ, और ऐसे मौके पर आपको इख्तियार है कि सलाम का जवाब दें या ना दें, जब कोई बंदा बात कर रहा हो तो, ठीक है। और फरमाया कहा कि कोई बंदा जो है, हाँ यहाँ पे कोई फरमाया कि दरस व तदरीस या इल्मी गुफ्तगू या सबक की तकरार में हो तो उसको उस वक्त क्या करे? सलाम ना करे। इल्मी गुफ्तगू कोई कर रहा हो आपस में किसी मसले पर और आप सलाम कर दिए, वहां नहीं करना है आपको, ठीक है। और कोई अगर सबक पढ़ रहा हो, रट रहा हो, वहां सलाम नहीं करना है। ऐसी बात तो बंदा सबक पढ़ रहा है ना अपना, है ना। और इसी तरह अजान व अकामत, खुतबा, जुमा, ईदैन के वक्त सलाम ना करे। खुतबा जो है, जब जुमे के खुतबा होते हैं उस वक्त सलाम नहीं करना है। अजान के वक्त भी सलाम नहीं करना है। अकामत के वक्त भी सलाम नहीं करना है। और सब लोग इल्मी गुफ्तगू कर रहे हो और एक शख्स बोल रहा हो बाकी सब सुन रहे हो तो दोनों सूरतों में सलाम ना करे। मसलन आलिम वाज कह रहा हो यानी दीनी मसाइल पर तकरीर कर रहा हो और हाजरीन सुन रहे हो तो आने वाला शख्स चुपके से आकर बैठ जाए, सलाम ना करे। देखा आप लोगों ने कभी कभी मिलाद वगैरह में क्या करता है, लोग सलाम कर देता है अस्सलाम वालेकुम आकर के जोर से, तो ये नहीं किया जाएगा। समझ? लोग अगर खाना खा रहे हो, खाना खाते वक्त सलाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इसमें 2 कौल है, याद रखिएगा। खाना खाते वक्त आमतौर पर सलाम नहीं किया जाएगा। अगर कोई सलाम कर दे तो आप पर इख्तियार है कि उसको सलाम का जवाब दे या नहीं दे। अगर लुकमा आपके मुंह भरा हुआ है तो आप माजूर है, जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर खाली मुंह है तो सलाम का जवाब आप दे सकते हैं, है ना। हाँ, फरमाया कि लोग खाना खा रहे हो उस वक्त कोई आया सलाम आई आगे है ना।
कोई आया और सलाम ना करे, हाँ अगर भूखा है और जानता है कि उसे लोग खाना में शरीक कर लेंगे तो सलाम करें। इस वक्त ये कि खाने वाले के मुंह में लुकमा है और चबा रहा हो तो उस वक्त जवाब देने से आजिज है। अगर अभी खाने के लिए बैठा ही है और खा चुका है तो सलाम कर सकता है, वो अभी आजिज नहीं है। समझ? अगर कोई खाने के लिए बैठा हो, मुंह में लुकमा नहीं डाला है तो सलाम आप कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। जो शख्स जिक्र में मशगूल हो उसके पास कोई शख्स आया तो सलाम ना करें, और क्या तो जाकिर पर जवाब वाजिब नहीं है। समझ रहे? अगर कोई शख्स जो है जिक्र में मशगूल हो, घर ही में मशगूल हो, जिक्र में अल्लाह 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 कर रहा हो, है ना, तो अब क्या करे, कोई सलाम कर दिया तो उसके अख्तियार में कि सलाम का जवाब दे या नहीं दे। बकिया वक्तों में क्या है कि जवाब आप पर वाजिब है। कोई सवाल कर सकता है कि भाई सलाम का जवाब वाजिब है तो इन जगहों पर वाजिब क्यों नहीं? क्योंकि वो मोहल्ले सलाम है ही नहीं है, सलाम की जगह नहीं है वो जहां पर आप सलाम कर रहे हैं। कोई बाथरूम में सलाम करेगा?